أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اور بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ صراط المستقیم صراط صلی علی محمد. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، بات تو ہم کریں گے اور آج جو وعدہ کیا تھا پتہ نہیں کن صاحب سے وعدہ کیا ہے. کن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دے دیجیے گا اور جزوہ ان کو دے دیں گے، وہ کاپی بنا کے اہل حضرات کو، پڑھے لکھے حضرات کو دے دیں، بچوں کو نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے میں اپنے ساتھ لے کر ہوں. اس میں سے 2 حدیثیں شروع میں پڑھ دیں گے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے ہمارا. پھر کل انشاءاللہ امام نسائی کی کچھ روایات ہیں وہ پیش کر دیں گے. لیکن ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان مجالس کے طفیل ہمیں ایک تحفہ ملا ہے آج، اور بہت قیمتی تحفہ ملا. وہ تحفہ یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں پہلی تاریخ سے اور روایات پیش کر رہا ہوں اپنے برادران کی. آج کسی نے مجھے بھیجا ہے، کاش کے وقت ہوتا اور یہاں اسکرین لگی ہوتی تو میں وہ 12 منٹ کی کلپ چلاتا تو آپ سنتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ سوال جواب کرنے والے دونوں برادران ہمارے مفتیان دین ہیں دیگر مکتب کے، اور ایک نے کتاب لکھی ہے، دوسرا تعریف بھی کر رہا ہے، واہ واہ بھی کر رہا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے. وہ کتاب اس نے لکھی کہ قرآن مجید سے اس نے تمام لوگوں پر پیغمبر ختم مرتبت کے بعد فضیلت ثابت کی ہے آیات سے. مفتی حبیب الرحمان صاحب سوال کریں، دوسرے مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، میرے پاس یہ موبائل میں میرے ہے. تو وہ انہی نے کتاب لکھی ہے جو اب چھپ رہی ہے، یعنی کتاب ہوئی تیار، اب چھپ کے آ رہی ہے 2-4 دن میں. اس کے اوپر ان کے سوال جواب ہے جس میں وہ ثابت کیا ہے انہوں نے قرآن کی آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ محمد کے بعد کسی کو علی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. دونوں جناب مفتیان دین ہیں دونوں. اور پھر بات یہاں تک نہیں، پھر وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ آیات ہیں، پھر حدیثیں اس نے بیان کی کہ حدیث، اور ایک یہاں تک حدیث پڑھی کہ جو پیغمبر کے بعد علی کی فضیلت کا منکر ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے. تو میں نے فوراً ہمارے مولانا صاحب دوست ہیں جن پر آج کل بڑے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو پکڑو، ان کو یہ کرو، ان کو پھانسی دو، میں نے ان کو بھیجا. میں نے کہا آپ کا مقدمہ مضبوط ہو گیا، لیجیے صاحب اب آپ یہ پیش کر دیجیے گا، جہاں جہاں بھی انہیں بھی بھیج دیجیے گا، عدالت کو بھیجے گا، بھائی سن لے، پہلے ان کو پھانسی لگا دے، بعد میں ہمارا نمبر آئے گا. یہ پورا انہوں نے ثابت کیا، یقین میرے پاس ہے، موجود ہے. وہ بڑے دلائل دے کے کہ کوئی محمد عربی کے علاوہ کوئی علی پر فضیلت، وہ یہاں تک کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس پر کیس بنائے کہ انبیاء کی، وہ کہہ رہے فرما رہے کہ انبیاء کی مدد کرنے والی علی کی ذات ہے. اور وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث اپنیاں سے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی مدد علی نے خفیہ طور پہ کی اور میری مدد ظاہری طور پر کی. اب یہ میری بات ریکارڈ ہو گئی بھائی، اب جاؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ گیا تم ایف آئی آر کس کی کٹواؤ گے، اپنے مفتی کی کٹواؤ گے یا میری کٹواؤ گے؟ میں تو دے دوں گا بھائی، یہ لو، میں تو کہہ ہی نہیں رہا.
میں تو نقل قول کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ نقل قول کر رہا ہوں. اور نقل قول اس وقت کر رہا ہوں جب میرے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ شاید مولا کی طرف سے مجھے خوش فہمی ہے کہ مجھے یہ تحفہ مل گیا کہ لو اتنے دن سے تم یہ کام کر رہے ہو، ایک اور تحفہ تمہیں دیتے ہیں، جاؤ لے جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ جزوے جن کے میں نہیں تیار کیے تھے، لیکن وہ فوٹو کاپی لے کر یعنی اسکرین شاٹ لے کر آ جاتا تھا. تو بھائی اس میں سے 2 حدیثیں آج پڑھ کے اس کو ختم کر دیں گے. اس کا کام ختم. کل پھر انشاءاللہ امام نسائی کی روایات کچھ پیش کریں گے. 2 مجلسوں میں زندگی رہی. یہ سن لیجئے آپ، یہ آپ کے کام کی 2 حدیثیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ لو بیٹا حیدر، یہ رکھو. شواہد التنزیل حاکم حسکانی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بہت نام کافی ہے. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. وہ شواہد التنزیل میں یہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس سألت رسول اللہ ان قولہ السابقون السابقون اولئک المقربون یا اولئک هم المقربون. یہاں پہ ہم نہیں ہے، شاید ہم ہے آیت میں. میرے جہاں تک حافظہ کام کرا سورہ واقعہ کی 11ویں آیت جا کے دیکھ لیجئے. سورہ واقعہ کی 11ویں آیت کا نقل کرتے ہیں کہ ان ابن عباس، یعنی یہ روایت ہے کس سے؟ جناب عبداللہ ابن عباس سے. فرماتے ہیں کہ سأل تو میں نے سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں جناب ابن عباس کہ میں نے سوال کیا. سأل تو رسول اللہ ان قول اللہ، میں نے اللہ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے السابقون السابقون اولئک هم المقربون، یہ کون ہے؟ سورہ واقعہ کی 11ویں آیت. قال، تو حضور نے فرمایا حدثنی جبرائیل بتفسیرہا. یعنی اب حضور خود نہیں فرما رہے، کہہ رہے اس کی تفسیر جبرائیل نے مجھے بیان کی. اس کی تفسیر جبرائیل نے مجھے بیان کی. حدثنی جبرائیل بتفسیرہا، اس کی تفسیر جبرائیل نے مجھے بیان کی. اور جبرائیل نے کہا قال ذاک علی و شیعتہ الی الجنت، یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے. یعنی سابقون سے مراد کون ہے؟ سابقون سے مراد ہیں علی اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے والے شیعہ. شواہد التنزیل جا کے دیکھ لیجیے گا. سرکار مجھے 2-4 فون تو آ چکے ہیں کہ بھئی آج جو آپ کر رہے ہیں ہم سارے حوالے چیک کریں گے. میں نے کہا آپ چیک کر کے بتائیے گا، پھر میں آپ کو 150 اور بھی دوں گا. جی میرے پاس اتنے ہیں، آپ اطمینان رکھیں. جب میں بات کہہ رہا ہوں تو ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، میں ذمہ دار ہوتا ہوں اپنی ہر بات کہنے کا. میں نے کہا میں 150 اور دے دوں گا. کہنے پھر ہم آپ کو فون نہیں کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ میرے اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ میرے دوست بھی ہیں نا، تو وہ مذاق میں بھی کہا کہ قبلہ ہم سن رہے ہیں سب، یہ جو آپ کریں سارے حوالے چیک کریں گے. میں نے کہا چیک کرو پھر میں 150 اور دوں گا. تو یہ فوراً کا مذاق میں اسے کہ نہیں پھر ہم آپ کو فون نہیں کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک اور حدیث آئیے، 2 ہیں لیکن ایک تو ذرا حوالہ بدل گیا. حدیث وہی جو آپ سن چکے درخت والی، مختصر الفاظ میں. وہ مستدرک علی الصحیح ہے، حاکم نیشہ پوری، ان کے بہت بڑے عالم بھی ہیں اور ان کا بھی نام کافی ہے. مستدرک جب آتی ہے کتاب تو حاکم نیشہ پوری اس کو کہا یہ جاتا ہے. مستدرک نیشہ پوری یا مستدرک حاکم کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے. اس میں وہ حدیث ہے وہ میں پڑھ چکا آپ سے. ان الشجرۃ فاطمۃ وروا علی لقاؤھا والحسن والحسین ثمرھا. بس وہاں حوالہ دوسرا تھا، یعنی وہاں بھی کئی لوگوں نے لکھا، کسی ایک نے نہیں لکھا. اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حدیث کئی جگہ. اب یہ حدیث اور تفصیل کے ساتھ معراج کے واقعوں، یہ ہے اصل بات جو اب حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں. انس شجر والی یہ بہت تفصیل کے ساتھ. اور کہاں ہے؟ کن واقعات میں ہے؟ معراج کے واقعات میں. مناقب خوارزمی، یہ امام خوارزمی، علامہ خوارزمی یہ بہت مشہور ہیں. ان کے یہاں مورخ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں، محدث بھی ہیں. ان کی کتاب ہے مناقب خوارزمی، تالیف موفق، پورا ان کا نام ہے موفق بن احمد خوارزمی، یہ ان کا نام ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 129. حدیث نمبر یاد رکھیں، صفحہ نمبر تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جیسے میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو ہر بار کہ صفحے بدلتے رہتے ہیں چھاپ کے ساتھ ساتھ. جب نیا چھپتا ہے صفحہ نمبر بدل جاتا ہے. حدیث نمبر 129، 129 حدیث. اب سنیے یہ حدیث، اس کے بعد یہ کاغذ ختم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات عنایت فرمائیے. اب یہ بات ہو رہی ہے سفر معراج کی. سفر معراج کی بات ہو رہی. لما ادخلت الجنت رأيت فيها شجرة وفي اعلاها الرضوان وفي اعلاها الرضوان قلت يا جبريل لمن هذه الشجرة قال هذا لابن عمك
علی ابن ابی طالب اذا امر اللہ الخلیفۃ بالدخول الى الجنۃ یؤتی بشیعته علی ینتہی بہم الى هذه الشجرۃ یلبسون الحلل ويركبون الخيل البلق وينادي مناد هؤلاء شیعته علی صبروا فی الدنیا علی الاذى محب اليوم۔ اب آئیے دیکھیے جناب کیا ہے رسول خدا نے فرمایا، معراج سفر میں فرمایا کہ جب مجھے جنت میں لے جایا گیا، جب مجھے جنت لما ادخلت الجنت، جب مجھے جنت میں لے جایا گیا، پہنچایا، تو وہاں پر میں نے ایک درخت دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پر میں نے ایک، یہ مناقب خوارزمی، مناقب خوارزمی ہمارا نہیں ہے، میں حیات القلوب یا بہار سے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت، حضور فرماتے میں نے ایک درخت دیکھا جس پر رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی پائی جاتی تھی، جو رضوان کا درخت تھا، یعنی اللہ کی خوشنودی کا درخت تھا۔ تو میں نے دیکھا اعلیٰ ہر رضوان، تو جس پہ رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی پائی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ درخت کس کے لیے بنا ہے؟ میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا قلت یا جبریل لمن هذه الشجرۃ، یہ درخت کس کے لیے بنا؟ میں نے پوچھا درخت کس کے لیے؟ قال هذا لابن عمک علی ابن ابی طالب، تو جبرائیل نے مجھے جواب دیا کہ یہ تو آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے بنا ہے، یہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے بنا ہے۔ اب ایسی حدیث کسی اور کے ساتھ یہ لگا بھی نہیں سکتے نا، مصیبت یہ ہے، ان کے اپنے بھی نہیں مانیں گے، نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن علی کے لیے لکھنا پڑا ھذا لابن عمک علی ابن ابی طالب اذا امر اللہ الخلیفۃ بالدخول الى الجنۃ یؤتی بشیعته علی ینتہی بہم الى هذه الشجرۃ۔ تو فرمایا کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے جب خداوند متعال لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا امر صادر فرمائے گا، یعنی جب اللہ حکم دے گا جنت والوں کو جاؤ جنت میں جاؤ، تو علی اپنے شیعوں کو اس درخت کے پاس لائیں گے، علی اپنے شیعوں کو اس درخت کے پاس لے کر آئیں گے، اور شیعوں کا عالم کیا ہوگا؟ یلبسون الحلل ویرکبون الخیل البلق، فرماتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور بہترین تیز رفتار سواریوں پہ علی کے شیعہ آئیں گے۔ کیا منظر کشی کی ہے ہمارے اہل سنت بھائی نے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ کہیں گے وہ تقیہ میں تھا، شیعہ ہو گیا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جو بھی یار انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوں گے، تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوں گے، منادی ندا دے گا اس وقت۔ منادی اب سنیے آپ اپنے لیے، جیسے آج کی بات، آپ کی بات، میری بات ہو رہی، یقین مانیں اتنی مجھے خوشی ہوئی یہ حدیث پڑھ کے، اس کا آخری جملہ پڑھ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا لذت اور کیا کیف میں نے محسوس کیا، آپ بھی محسوس کریں گے۔ بس وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور جب علی لے کر آ جائیں گے اس درخت کے پاس شیعوں کو، اس عالم میں کہ شیعہ اب جنت کا لباس کیسا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب اس میں لکھا بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں گے، بہترین سواریوں پہ سوار ہوں گے شیعہ، جب یہ آ جائیں گے تو منادی ندا دے گا، یہ کون ہے؟ ہؤلاء شیعۃ علی، یہ جو سب رضوان تک پہنچے یہ علی کے شیعہ ہیں۔ کیوں پہنچے ہیں؟ یہ اس لیے پہنچے یہاں تک کہ جنہیں دنیا میں تکلیفوں پر صبر کرنے کی بنا پر یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ دنیا میں جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں سہی ہیں، دنیا نے جو ان پر مظالم ڈھائے ہیں، ان مظالم کے بدلے میں وہ منی فرشتہ ندا دے گا کہ اللہ نے علی کے شیعوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ کوئی رضوان تک نہیں پہنچے گا، علی اور اس کے شیعہ پہنچیں گے وہاں تک۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ آئیے آئیے، کل میں نے آپ کی خدمت میں اپنی مجبوری عرض کر دی کہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ تشیع کیسے پھیلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری تاریخ میں نہیں پڑھ سکتا، میں مجبور ہوں، کیونکہ میں اگر صرف سندھ کی تاریخ پڑھنا شروع کروں گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں 1-1.5 مہینہ یوں لگے گا کہ وہ تھیسس اتنے لوگوں نے لکھ دیے ہیں، 700 صفحے کی کتاب، 600 صرف سندھ میں تشیع اتنا میں کیسے پڑھوں؟ تالپور خاندان کے بارے میں، سمرہ خاندان کے بارے میں، خان کا اس کے بارے میں جو خانوں کے یہاں پہ قوانین کا سب رہا، ان کے بعد کہاں سے پڑھوں؟ نہیں پڑھ سکتا، ایک بادشاہ کون، اس کے بعد میں اشارے دے رہا ہوں، میں اشارے بتا، لیکن یہ یاد رکھیے جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ علماء کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ بھائی اچھا کہو یا برا کہو، عالم کے بغیر نہ ولادت ہے، نہ
اذان بھی ہے اور نماز بھی ہے جاتے وقت. سمجھ میں آئے؟ تو بغیر چاہے وہ کوئی بھی پڑھائے وہ عالم ہی کہلائے گا جو تمہاری نماز جنازہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. جاہل نہیں پڑھا سکتا. جاہل کو آتی ہے. میں نے ایک دو جاہلوں کو دیکھا, ان کو نماز لکھ کے دے دی گئی تھی کیونکہ اپنی مرضی کی نماز پڑھوانی تھی. وہ لکھ کے پڑھ رہا تھا, وہ بھی غلط پڑھ رہا تھا. بالکل ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ہوشیار ہو جاؤ, مت جاؤ ادھر ادھر غلط راستوں پہ, کیونکہ اپنی مرضی کی نماز پڑھانے والا نہیں مل رہا تھا تو پتہ نہیں کس کو پکڑ لا. اس کو نماز لکھ کے دے دی, لکھ کے غلط پڑھ رہا تھا. اب میری پوزیشن ایسی میں وہ نماز میں تھا بھائی. اب میری پوزیشن کہ میں کروں کیا اس کے ساتھ؟ پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے, یعنی اس کو تو صحیح زیر زبر لگا کے پڑھ لے, وہ نہیں آتی تھی اس کو. تو میں نے میت کے وارث سے کہا دیکھو سب گواہ رہنا, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مولوی مخالفت کر رہا ہے, یہ پڑھنے والا نہیں, فلاں پڑھنے وہ پڑھتا ہے, فلاں یہ نہیں پڑھتا, اس نے نماز تیرے ابا کی غلط پڑھائی ہے. وہ جو تو پڑھوا رہا تھا نا وہ بھی غلط پڑھا اس نے, وہ بھی صحیح نہیں پڑھا. میں نے کہا میں جا رہا ہوں, تجھے اس لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہے تو قبر کے اوپر جا کے کسی مولوی سے نماز پڑھوا دے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. لیکن نہیں, ضد میں مرجعیت کی ضد میں, فقہا کی ضد میں اپنے مردوں کی نمازیں خراب کر رہے ہو. ہوش میں ہو, نہیں یہ فلانا یہ نہیں پڑھتا لہذا اس سے نہیں پڑھوانا, یہ پڑھے گا نہیں آتا لکھ کے دے دو, لکھ کے بھی غلط پڑھ رہا ہے. اس کو آتی نہیں عربی, پڑھے گا کہاں سے صحیح وہ؟ تو اس کو رٹا تو لگواؤ پہلے, 3-4 مہینے تیار تو کرو کہ رٹے وہ, کہاں زیر کہاں زبر کہاں جمع کہاں مؤنث کہاں مذکر. اس کو پتہ ہی نہیں میں مذکر کی پڑھا رہا ہوں کہ مؤنث کی پڑھا رہا ہوں, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو لکھ کے دے دیا اٹک اٹک کے پڑھا رہا, سب پڑھ کے چلے گئے. کسی کو یہ خیال نہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا, یہ کام خراب ہو گیا. وہ لوگ پھر شرمندہ بھی ہوئے. بعد میں میرے گھر پہ چلے رہے, صاحب وہ بڑا غلط ہو گیا, یہ کیا غلط ہو گیا؟ تو ہماری توہین کر رہے تھے وہاں کے عالم کھڑے میں پیچھے سے پڑھوا دو. اپنے خیال میں تم اپنے نفس کی تسکین کر رہے تھے کہ ہم نے توہین کر دی, اتنے بڑے بڑے علماء پیچھے پڑے ہوئے, ہم نے بچے سے پڑھوا دی. ہماری توہین نہیں ہوئی, تمہاری میت کی نماز غلط ہو گئی, تم گناہگار ہو گئے. میت بیچاری کیا کرے, وہ تو انتقال ہو گیا, اس کو کیا پتا. تم گناہگار ہوئے, تم جیسے میں نے ایک دن تلقین کی بات آپ کو کی تھی, نہیں کرو ایسا, دین کے ساتھ ایسا نہ کرو. میں کب ہر عالم کی حمایت کرتا ہوں, کبھی آپ نے سنا؟ جتنا میں کہتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں کہتا. 2 نمبر مولویوں کے خلاف جتنا میں بولتا ہوں کہ ان کے خلاف جو اکل الصحت جو انگاروں سے پیٹ بھرتے ہیں, کوئی بھی نہیں بولتا, کیونکہ وہ بھی مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو مولویوں کو بھی شروع ہو جاتا ہے. نہیں, مگر پہچان تو ہونی چاہیے نا آپ کو, پہچان تو اتنا معیار تو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح پڑھائے گا, یہ غلط پڑھائے گا. اور نکاح پڑھانے والے غلط لے آتے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا پڑھا. میں نے کہا بھائی تو پڑھا کیا رہا ہے, کیا پڑھا رہا ہے؟ میں تو 500 پڑھا چکا ہوں. میں نے کہا ہو گیا 500 کا بیڑا غرق, جن کا تو نکاح پڑھا. کیوں؟ آپ لوگ کو بھی تو قصور ہے نا, اس کا تھوڑی ہے. پورے مہینے عورتیں لگی رہیں گی, کلر نہیں مل رہا, دھاگا نہیں مل رہا, 6 بار تاریخ روٹ جائے گی بٹن لینے کے لیے, نہیں مل رہا, وہ چنری نہیں مل رہی, فلانا نہیں مل رہا, فلانا نہیں مل رہا. اور آخری دن کسی کو نکاح کا کہا, نہیں وہ تو بھول گئے, جو اصل کام ہے وہ غائب. اب فون کر آگا کسی کو, ابھی تاریخیں ایسی ہے, سارے مصروف کہاں سے بھیجنے, اب ان کو جو ملے گا پکڑ کے لے آئیں گے. کل میں نکاح پڑھاؤ جلدی, یعنی نکاح تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا, بڑا یار جلدی جائے, دھیان چھوڑو ہماری, جلدی بڑا قبل تو کرو, انکا تو قبل تو کرو, جاؤ گھر جاؤ. طریقہ ہے. لوگ بہترین عالم کو ڈھونڈتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میرے بچوں کا نکاح فلاں عالم نے پڑھایا, تصویریں لگا کے رکھتے کہ فلاں مجتہد میرے بچوں کا نکاح پڑھا تھا. اب یہاں ڈھونڈ رہا جا کے گلی گلی میں کوئی نکل آؤ, وہ میرے ساتھ ایک ٹکرا گیا, اور جانتے ہیں ظاہر بیٹے وہ بھی حضرت بات پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی تو پڑھ کیا رہا ہے؟ یہ جملے معترضہ ہیں, لیکن مجلس میں نہیں کہوں تو کہوں, کہاں ملتے ہو مجھے تم لوگ؟ یہی تو اتنی بڑی تعداد سے مل رہے ہو. جب بھی تو بتاتا ہوں سارے مسئلے, بعد میں لوگ کہتے ہیں مجلس میں یہ لے کے بیٹھے گا, تو کہاں لے کے بیٹھوں, سڑک میں بیٹھوں؟ یہی ہے حسین کا در ہے,
یہ حسین کا فرش ہے جس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ کو بتائیں، آپ کو بتائیں، آپ کو بتائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو جو بات میں کر رہا تھا، یاد جو بات میں کر رہا تھا کہ ائمہ طاہرین نے کیا کیا، سب سے پہلے جس چیز کا خیال کیا، فقہ فقہ فقہ. اس سرزمین پر جو 3 پہلے عالم امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھیجے، 3 عالم جو یہیں سے پڑھنے گئے تھے، وہاں یہیں سے پڑھنے گئے تھے امام کے پاس. تینوں کے نام تاریخ میں موجود ہے، فرج سندھی، ابان سندھی، خالد سندھی. یہ یہاں کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، جہاں امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے 4000 شاگردوں کے نام شیخ مفید نے لکھے، علیہ الرحمہ نے نام لکھے نا، علامہ ہلی نے لکھے، پھر ان سے پھر سب نے باقی نے لکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شاگرد تو وہاں لکھا ہوا، کیونکہ وہاں ہے کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، تو سندھی، سین نون دال یہ چھوٹی، یہ سندھی. یہاں ظاہر ہے کہ وہ سندھی ہے لگ جاتا ہے، تو سندھی اور ہندی کہلاتے تھے. اسی طرح ہندیوں کے تو یہاں سے پڑھنے گئے تھے. ان تینوں کو امام نے بھیجا، جاؤ اپنے ملک جاؤ، اپنے وطن جاؤ. ایک جملہ نکلنے والا تھا، روک لیا میں نے اپنی زبان سے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جاؤ اپنے وطن، جاؤ اپنے وطن جاؤ، تبلیغ کرو دین کی. تو 3 مجتہد پہنچے، کس نے بتایا؟ امام نے نائب بھیجے. اپنی حیات ظاہری میں بھیج رہا نائبین کو. نائب امامی کہیں گے، کیا کہیں گے آپ کو بتا دو، وہ کہہ دوں گا بھائی میں. اپنے نائب بھیجے نا کہ بھائی یہ جو کہیں گے وہ ہماری فقہ ہے، جاؤ. اب ہمارے پاس آنے کی ضرورت، اور کون جاتا سندھ سے امام سے پوچھنے، ذرا مجھے بتانا بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام جانتے ہیں کہ نائبین کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو جب اپنے وجود کے ساتھ ظاہری نور موجود ہے، اس میں جب وہ اپنے نائبین کو بھیج رہے میرے بھائی، تو جب امام پردے غیبت میں چلے جائے گا تو کیا ہوگا؟ کون رہنمائی کرے گا؟ دعا دو. یہ شہید اول سے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستی، انشاءاللہ موقع رہا تو کل ان کا ذکر کروں گا میں، جن کا آگرہ میں، جن کا یہ فتح پور سیکری، کیا نام ہے؟ فتح پور سیکری نام ہے نا، جہاں پہ ان کا روضہ ہے. تو وہاں جو ان کا مزار ہے، کس بے دردی سے وہ شخص مارا گیا، کچلا گیا، شہید کیا گیا. کس لیے؟ شیعوں کو ہدایت کرتا رہے، شیعوں کی تعلیم و تربیت کرتا رہے، اہل بیت کے چاہنے والے بچے جاہل نہ رہ جائیں، ان کو تعلیم ملے. سمجھ میں آئے کہ ہر جگہ امام نے کیا کوشش کی؟ عالم پہنچے، عالم پہنچے، عالم. کل میں نے لکھنؤ کا ذکر کر دیا ہے نا، اور لوگوں نے سوچا وہ مولانا کا تعلق، ابا اماں کا تعلق لکھنؤ سے، تو مولانا نے لکھنؤ کا نہیں، آج دکن کا ذکر کریں گے، ہے نا. تو حیدرآباد دکن والے مطمئن ہو جاؤ بھائی، سارے بے فکر رہو. اور وہ بتاؤں گا بات کہ لکھنؤ سے پہلے دکن میں عزاداری پہنچی ہے، لکھنؤ سے پہلے. بالکل ذمہ داری سے بات کریں گے، اب بے فکر رہیے، بتائیں گے آپ کو دکن میں کیسے پہنچی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے ظہیر الدین بابر کب آیا ہے؟ جب اس کی ابراہیم لودھی سے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ یہاں کا حاکم بنا نا، مغلیہ سلطنت. اس کے بعد پھر یہ جائش وغیرہ سب جو اس کے ساتھ لشکر آیا تھا وہ پھیل گیا. پھر ہمایوں کے ساتھ جب ہمایوں گیا ہے، پٹ پٹا کے بھاگا ہے، پھر ایران میں پناہ ملی، پھر وہاں سے لشکر لے کر آئے، تو پھر ایرانی ساتھ، ایرانیوں کا آنا تو شروع ہو گیا تھا نا. جب بھی افغانستان سے حملہ آور آتے تھے تو ظاہر ہے کہ ایرانی سپاہی بھی ہوتے. اب جب وہ ایرانی سپاہی جہاں جاتے تھے انہیں عزاداری چاہیے. کیا چاہیے؟ عزاداری. اب آئیے دکن میں کیا ہوا. دکن اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا، اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا. جب یہ نام ہے اس کا، تغلق پورا نام کیا ہے؟ سلطان غیاث الدین. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سلطان غیاث الدین تغلق جب دہلی کے تخت پر بیٹھا، بھی ظہیر الدین بابر سے بہت پہلے کی بات ہے نا، ظہیر الدین بابر سے بہت پہلے کی بات ہے. یہ ہے ہجری 752، ہجری 752 میں یہ تخت پر بیٹھا ہے غیاث الدین تغلق، یہاں پر آ کے دہلی کے. تو اس نے دکن کے لیے ایک مہم بھیجی، دکن کو فتح کرنے کے لیے. اتنا بڑا نہیں تھا دکن، دکن کو بھیجا. تو وہاں پہ اس کا ایک وزیر تھا، کوئی کنی نہیں، کون کئی یا کون کئی یا کوئی دینا بیٹا کاغذ دینا، نام صحیح دیکھ لوں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہاں گیا بھائی؟ ہاں یہ رہا. وہ بات یہ کہ یا علی
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات یہ ہے کہ وہ نام اس لیے صحیح لینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بڑا، ہاں کان کوئی، لیکن نہ کون کئی نہ کوئی کئی، نام ایسے نہ بتائے کیسے یاد کروں، اب بڑھاپا ہو گیا، جوانی میں سب یاد ہو جاتا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اس کا ایک وزیر تھا کون کئی بہمنی۔ اچھا بہمن آپ جانتے ہیں کہ فارسی کا لفظ ہے نا، ایرانی مہینوں کا تیسرا سال، فروردین پہلا مہینہ، فروردین اردی بہشت بہمن، اور بہمن وہی جو 22 بہمن جس تاریخ کو انقلاب آیا، یعنی 11 فروری، یکم فروری کو امام خمینی تشریف لائے تھے، یعنی 11 فروری کو پہنچے تھے تہران، اور 22 فروری کو انقلاب، تو ان کی تاریخ تھی پہلی بہمن جب پہنچے تھے، اور اسی لیے وہ اس کو دہ فجر کہتے ہیں، عشرہ فجر کہتے ہیں۔ 10 دن یہ مومنٹ اپنے عروج پہ پہنچی، اور 22 بہمن کو انقلاب آ گیا۔ اس بہانے مجھے ذرا سا دل کی تسلی ہو گئی کہ میں نے ذکر کر دیا امام خمینی کا بھی اور انقلاب کا بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ بہمن ان کے ایک مہینے کا نام ہے، اس کا بہت بڑا دانشور وزیر تھا کان کوئی، یہ بہمنی کس کا؟ غیاث الدین تغلق۔ اس کے بعد بیٹھا فیروز شاہ، کوٹلا بھی کہتے ہیں فیروز شاہ تغلق۔ پھر اس کے بعد جو بیٹھا اس کا بھی نام غیاث الدین تغلق مگر باربک ساتھ لگتا تھا، غیاث الدین تغلق باربک، تاکہ اس غیاث الدین تغلق سے اس کا فرق ہو جائے۔ تو بس یہ کان کوئی بہمن کا ایک ملازم تھا حسن نام کا۔ یہ حسن نام کا جو ملازم تھا یہ بہت ہی ذہین، اور کان کوئی جو تھا اس کو جانتا تھا کہ اس میں صلاحیتیں بہت۔ دکن کی مہم جب روانہ ہوئی تو اس نے اس کی سفارش پر سلطان نے اس کو بنا دیا لشکر کا سربراہ۔ اس نے اپنے استاد کی مناسبت سے اپنا نام رکھا تھا حسن بہمنی، اس کی مناسبت سے۔ یہ بہمنی خود نہیں تھا، لیکن اس ایرانی استاد کی وجہ سے، اور شیعہ نہیں تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ شیعہ نہیں تھا، حنفی المسلک تھا۔ اس نے اپنا نام حسن بہمنی رکھا تھا، لیکن کیونکہ استاد ایسا تھا نا تو دل میں اس کے اہل بیت کی محبت گھر کر چکی تھی۔ تو اس کے دور سے شروع سے ہی دکن میں کبھی بھی بعد میں حالات الگ ہیں، جو آج کی صورتحال ہے وہ الگ ہے، اس سے پہلے بیچ میں صورتحال خراب ہوئی وہ الگ ہے، لیکن اس وقت سے کبھی بھی دکن میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم نہیں ہوا۔ محمود غزنوی نے ضرور کیے مظالم ڈھائے، افغانستان میں غزنی میں پورا اس نے وہ قتل عام کیا جیسے آج غزہ میں ہو رہا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی شیعوں۔ سلطان محمود غزنوی جو ان کا سارے وہی ہیرو ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے، سارے ان کے ہیرو ہیں، حجاج بھی ان کا ہیرو ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا اب دیکھیے مجمع میرا آ گیا، پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے سمٹائیے، ذرا سا سمٹائیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں، آ جائیے تھوڑا سا تشریف لے آئیے، ایک درود بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آئیے۔ یا جزاک اللہ، یا علی بیٹا پانی اتنی بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد۔ تو اب جناب سمجھ میں آ گیا، یہ گیا اور اس نے دکن کو فتح کر لیا۔ گلبرگہ اس وقت تھا موجود لیکن چھوٹا سا تھا، تو اس نے اپنے نام پر اس کو بڑھا کے نام رکھ دیا حسن آباد گلبرگہ، جو گلبرگہ آج بھی ہے، یہ ہمیشہ پائے تخت رہا دکن کا، گلبرگہ آج بھی موجود ہے یہ۔ تو وہاں اس نے اس کا نام رکھا گلبرگہ۔ نام کا بھی ایک سبب ہے، اس تاریخ وہ بالکل الگ، ہمارے چیپٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مضمون سے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ بس حسن آباد اس نے اس کا نام رکھ دیا، حسن آباد گلبرگہ۔ اور اس نے سادات پروری کو اپنا شیوا بنایا، یعنی وہاں اس کو معلوم ہوتا تھا کہ سادات یہاں ان کی سرپرستی کرتا تھا، ان کے مسائل کو دیکھتا تھا، ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں، ان کا احترام کیا کرو۔ یہ تھا استاد کی تعلیمات کا اثر۔ استاد نے کبھی بھی اس کا مذہب بدلنے کی بات نہیں کی، اور آج تک ہمارے علماء کا یہ شیوا ہے کہ اگر کسی کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو رہی ہے تو کبھی اس سے نہیں کہ اپنا مذہب بدل، نہیں بھائی، اس کو آئے گا خود ہی بدل لے گا جو بھی کرے، لیکن پہلی بات کیا، اس کو محب بناؤ۔ کیا بناؤ؟ محب، کیونکہ محب کا بھی بہت بڑا درجہ ہے میرے دوست، تو محب بنانا تو آسان ہے نا۔ اگر یہ کام آپ شروع کر دیں، دیکھیے پورا کراچی کیا پورا پاکستان محبوں سے چھلک رہا ہوگا۔
ہمارے یہاں الٹا کام کرتے ہیں، کوئی محب آ بھی رہا ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں، ارے منافق ہے تو فلانا ہے، یہ یوں ہے بھائی شیعہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہی کل والا جملہ کہو، تجھے دیکھ کے نہیں ہو رہا، وہ تجھ جیسوں کو دیکھ کے وہ نہیں ہو رہا، ورنہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں یہاں سب پیچھے والے ایسے خاموش بیٹھے جیسے صلوات سے کوئی تعلق نہیں، مل کر سب مل کے بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے، جزاک اللہ۔ میرا دیکھیں، میں آپ کو بالکل صاف بات بتاؤں، میری تھکن دور ہو جاتی ہے جب آپ بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں تو میں تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا۔ آئیے، حسن بہمن کا بیٹا جب اس کے بعد بیٹھا سلطان محمد شاہ دکن کے تخت پر۔ اب یہ ہم دکن کی بات کر رہے ہیں، سمجھے دہلی کی بات نہیں کر رہے، دلی سے تو بھیجا گیا تھا نا ان کو، جیسے اودھ میں بھیجا گیا تھا، اودھ کی راجواڑے یا اودھ کے نواب یا گوالیار یا اس طرح مختلف میسور اور اس جگہوں کے تھے نوابین، ایسے دکن کا تھا۔ تو اس کا بیٹا بیٹھا سلطان محمد شاہ، یہ اپنے باپ سے بھی آگے تھا، یہ اپنے باپ سے بھی آگے تھا محبت میں اہل بیت کی، سنی حنفی المسلک۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مرکز سینٹر بنائے شہادت نامہ پڑھنے کے لیے۔ پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ شہادت۔ آج بھی ہمارے برادران کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ شہادت نامہ پڑھا جائے گا، ہر روز شہادت نامے میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ رائج ہے ہمارے برادران اہل سنت کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرے۔ ہر ایک کو ایک نظر سے نہ دیکھا کیجئے، اہل سنت برادران کی اکثریت اہل بیت کو چاہتی ہے، امام حسین کا ذکر کرتی ہے، امام حسین کے نام پہ نظر نیاز کرتی ہے۔ ایسا نہ کیجئے، دروازوں کو بند نہ کیجئے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ناصبی ٹول، اللہم صلی علی محمد۔ اور یاد رکھیے گا، میری بات یاد رکھیے گا کہ ناصبی ٹولہ الگ ہے، اس ناصبی ٹولے کو اہل سنت بھی قبول نہیں کرتے کو کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناصب یہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب تو ہزاروں کی میں نے کہا آج جو آئی وہ تو بڑی معرکت لا رہا ہے 12 منٹ کی، اور دونوں ہمارے اہل سنت کے مفتی ہیں جن کے آپس میں آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں کم سے کم ہمارے بچے یہ کام تو ضرور کرتے ہیں کہ یہ تو ضرور پھیلائیں گے، جہاں وہ اپنوں کی بھی ایسی تیسی کر رہے ہوتے ہیں وہاں کم سے کم یہ کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اب جو سلطان محمد شاہ ہے اس کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی، یعنی حسن بہمنی کی بیوی زوجہ، اور دیندار بہت تھی، بہت ہی دیندار تھی، اپنے طور سے بھی لوگوں کا بہت خیال کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تو مجھے مدینے پہنچوا دے، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ تو سلطان محمد شاہ نے پورا اہتمام کیا اور اپنی والدہ کو، جن کا نام ہے ملکہ جہاں، تاریخ فرشتہ، سب سے آسان نام بتا رہا ہوں، 2 جلدوں میں ہے۔ اصل تاریخ ابو القاسم فرشتہ ہے نا، اس نے لکھی تو تاریخ فرشتہ کہلائی۔ تو ابو القاسم فرشتہ فارسی زبان میں اصل لکھی گئی ہے، اردو میں ترجمہ ہر جگہ 2 جلدوں میں موجود ہے۔ 3-4 مہینے کا پیکج بچا کے نا یہ کتاب خرید لیجیے گا آپ۔ یہ آپ کی نہیں ہے، یہ خیال رکھیں کہ آپ ہر چیز دیکھیں گے دے دیو تو بھائی شیعوں کے خلاف، وہ اپنا شیعہ مصنف نہیں ہے، جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتابیں رکھنی چاہیے گھروں میں، تو کیا ہوگا وہ پیکج آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیکج 150 سال تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کتاب کا پیکج لیتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر آنے سب کے لیے پیکج کام آئے گا۔ اس لیے میں بار بار کتابوں کی سفارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ پیکج ختم ہونے والے ہیں، کتاب کا پیکج ختم نہیں ہوتا۔ ابھی ایک جنگ ہوگی، سائبر وار جب ہوگی نا، اب لے کے پھرتے رہنا اپنے ڈبے، 4 لاکھ والا بھی بیکار ہو جائے گا، 40 لاکھ والا بھی بیکار، کچھ نہیں ہوگا، سب بلاک، سب جام۔ ایک سائبر اٹیک ہوگا، سارے جیب میں پھٹنے شروع ہو جائیں گے، ڈرو گے کوئی جیب میں نہیں رکھو، موبائلوں پھٹ جائے گا اندر ہی۔ یہ سب ہوگا، بتا رہا ہوں میں آپ، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، سب کچھ خیر۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بیوی، یہ گھریلو خاتون تھی، ملکہ جہاں ایک گھریلو خاتون تھی بیچاری، حسن بہمنی کی بیوی، 7 آگے جس کے، اب سلطان ہو گئے اس کے بیٹے۔ یہ مدینے جب پہنچی تو زیادہ تر وقت گزارتی تھی قبر مطہر معصومہ کونین سلام اللہ علیہ۔ اس کو ایک عقیدت تھی، دختر رسول سے ایسے خاص عقیدت تھی، سنی حنفی عقیدہ، لیکن قبر پہ۔ تو ایک دن اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں بی بی کے ایک بیٹے کی قبر ہے، حسن مجتبیٰ کی، اور دوسروں کی قبریں ہیں، امام سجاد کی، 5ویں امام کی، 6ٹھے امام کی، حسین بھی تو ایک بیٹا ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟
اب آپ دیکھیں کتنا چھپایا جاتا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں امام حسین کے بارے میں. بس اسے صرف اتنا معلوم تھا 2 بیٹے ہیں حسن حسین، حسین شہید ہو گئے، حسن کا یہاں پہ قبر ہے. تو اس نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے، اچھا پہلے ایک بات اور بتا دیں، یہ اتنی سادات پروری ان کے خون میں رچی ہوئی تھی کہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا آپ کو. وہ روایت ایسی نہیں کہ فلاں روایت نے کر دیا، فلاں ہمارے ہاتھ میں نے لکھ دیا سفینۃ البحار، نہیں، تاریخ فرشتہ نام اسی ہم نے لیا. وہ خود لکھتا ہے کہ اس ملکہ جہاں نے مدینے کے 4000 سادات بچیوں کی شادیاں کروائی، کیونکہ مدینے کے سادات غربت میں تھے، بہت ہی غربت، غریب ترین محلہ جو تھا وہ شیعوں کا ہوتا تھا. آج بھی ایسے ہی وہاں پہ. خیر اب ذرا کچھ حالات معاشی اچھے ہو گئے، ورنہ بہت خراب تھے. ہم نے تو دیکھا 87 میں جا کے جو غریب ترین لوگ ہوتے تھے بیچارے وہ شیعہ ہوتے تھے. تو اس نے 4000 سید بچیوں کی، سید سادات کی بچیوں کی، یہ تاریخ کی بات، شادیاں کروائیں وہاں جا کے، ان کے گھر آباد کروائے، ان کی غربت کو دور کروانے کی کوشش کی، یہ سب کیا. اب جب اسے معلوم کہ حسین کی قبر کہاں ہے، ایک بیٹا حسین بھی تو ہے نا، دختر رسول کا نواسہ ایک حسین بھی ہے، اتنا تو جانتی تھی. پھر لوگوں نے بتایا کہ حسین یہاں کہاں، تو کربلا میں. اب جب اسے پورا واقعہ بتایا گیا تو یہ اپنے حواس کھو بیٹھی رو رو کے. کہتی ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا. دیکھا نا لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات تھی اچھمبے کی. تو اسی لیے آج بھی چھپاتے، نہیں بتاؤ، کیونکہ آخر سوچے گا نا آدمی کہ فاطمہ کی اولاد کے ساتھ، فاطمہ جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کے بچوں کے ساتھ یہ سب کیا. تو اس نے کہا کہ اس کو ہو گئی کہ میں کربلا جاؤں گی، مجھے کربلا جانا ہے. یہ کربلا آ گئی اور جتنے دن تک رہی یہ جیسے مجاور نہیں ہوتے اس طرح سے خدمت کرتی تھی وہاں پہ، غریبوں کی خدمت. کیونکہ اس وقت غریب ترین علاقے ہمارے شیعوں کے ہوتے تھے، چاہے نہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ بیچاروں نے مظلومیت میں زندگی گزاری ہے. تو ان غریبوں کی مدد کرنا، ان کے لیے کھانے پکوانا، ان کے گھر بنوانا، جس کا کچا گھر ہے پکا بنوا دیا. نجف میں بھی کربلا. یہاں آپ دیکھیے اس کو کیا مقام عطا ہوتا ہے. کہیں یہ اعلان نہیں کرے کہ میں شیعہ ہوں، نہ کہیں ملتا ہے تاریخ میں. آگے آ جاؤ رضی، آگے آ جاؤ، آگے آ. تو وہ کہیں بھی یہ نہیں ملتا کس نے اعلان کیا. اب سنیے آپ تاریخ کا، تاریخ کہ اس کو خواب میں بشارت ہوئی اور معصومہ کونین نے اپنی زیارت کروائی. اللہ کے بندو کہاں ہو، زیارت کروائی، اس کو بشارت دی کہ خوش ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں. معصومہ کونین فرماتی ہیں اس کے خواب میں آ کے، کربلا میں ہے یہ، کہتی میں تجھ سے خوشنود ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں اور میں تجھے بہت دوں گی. جا تیرا بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہے. اب کہاں دکن، کہاں کربلا. اب یہ صبح جب اٹھی خواب سے رو رہی ہے زارو خطاب کا کہ میں تو واپس جاؤں گی، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے کسی اور نے نہیں، مجھے حکم دیا ہے معصومہ کونین نے، رسول کی بیٹی نے مجھے حکم دیا، رسول کی بیٹی کی زیارت. جو کچھ بھی اس کے پاس تھا صرف واپس پہنچنے کا وسیلہ بچا کے، باقی سب اس نے کربلا اور نجف والوں کو بانٹ دیا، روزوں پر نچھاور کیا، لوگوں کو بانٹ دیا کہ سب تمہارا ہے. مجھے منزل مل گئی. واپس آئی تو واقعی اس کا بیٹا بہت تڑپ رہا تھا. وہ زمانے میں ظاہر خط و کتابت بھی کہاں کربلا کہاں دکن، کون آئے کون جائے، نہ ٹیلی فون. اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا میری اماں کربلا چلی گئی، وہ تو مدینے کے چکر میں تھا، مدینہ بھیجا تو وہ چلے گئی کربلا. اب وہاں سے جب اس کی والدہ واپس آئی تو خیر بڑا خوش تھا، اپنی ماں کے پیر ویر دھوتا تھا، خدمت کرتا تھا. آنے کے بعد اب اس نے حسینیوں کا آغاز کیا. اب دیکھیے امام بارگاہیں کیسے بننا شروع ہوئی. اب ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. 4-5 منٹ آج زیادہ لے لیں، کوئی فرق تو حرج تو نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھیے اللہم صلی علی محمد. اب اس نے کیا کیا جناب، اب اس نے خود حسینیہ بنوانے شروع کیے. یاد رکھیے اصطلاح ہے، جیسے نا امام باڑا، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا وہ دوسرے، باڑا تو بحثوں کا ہوتا ہے. اچھا ہم تمہیں تمہارے ناموں کے معنی بتانے شروع کریں بیٹا، بھاگتے نظر آؤ گے. پھر لغت میں دیکھ لو کس کا کیا معنی لکھا ہوا ہے. ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، جب سامنے بیٹھو گے تو تمہیں بتاؤں گا تمہارے کس کس کے معنی کا کیا ہے نا. کچھ تو سمجھے یا کچھ کوئی بھی نہیں سمجھا. کچھ نام ہے نا ایسے کہ اگر ان کے معنی بتانے شروع کر دیے نا تو بھاگتے نظر آئیں گے گلیوں میں، اور پھر ہم تو وہ نام لکھوا بھی دیں گے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے بھی اتنی تیز ہیں جتنے تمہارے بچے.
حوالے دے دے کے لغتوں کے لکھیں گے، وہ بھی عربی کی، لسان العرب، مجموع البحرین، سب تمہاری کتابیں ہیں بیٹا لغت کی. انہی نے جو معنی لکھے نا کچھ ناموں کے وہ لکھ دیے نا، تو پھر تمہیں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. باڑا باڑا، اب ہم سے پوچھو نا باڑا کیا، ہم تمہیں بتائیں گے نا امام باڑا کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھ رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو، یہ مذاق اڑانا چھوڑو، ہمیشہ تمہیں یہ مذاق اڑانا مہنگا پڑا ہے. ایسا نہ ہو پھر مہنگا پڑ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یاد رکھیں دیکھیے شمالی ہندوستان، یہ پورا جو ہمالیہ کا سلسلہ ہے نا سارا، اس کے دامن میں نیپال اور ہندوستان، یعنی اب لکھنؤ سے بھی راستہ جاتا ہے. خیر اس کے بارڈر پہ کچھ شیعہ آ کر آباد ہو، اور یہاں یہ پوری بیلٹ پھر آگے تک چلی جاتی ہے. یہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں تیلگو، ملیالم اور ایک دو زبانیں جو میں بھول رہا ہوں، وہ آگے کیرالہ تک سلسلہ چلا جاتا ہے. پھر وہ جناب آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ سمندری راستے سے مالدیپ اور سری لنکا یہ سارے یہاں جو زبان بولی جاتی ہے. ان کی زبان میں باڑا، باڑا کہتے ہیں مرکز کو، سینٹر کو. باڑا کسے کہتے ہیں؟ مرکز، یا جیسے پنجاب میں ہمارے برادران یہاں بیٹھے ہوں گے وہ گواہی دیں گے. امام بارگاہ کو اکثر جگہوں میں کہا جاتا ہے امام کوٹ. کیا کہا جاتا ہے؟ امام کوٹ. بھئی امام کوٹ ان کی زبان میں کہا جاتا ہے نا. اگر کوٹ کا کسی اور زبان میں کوئی اور معنی ہو تو اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جو وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ امام کوٹ. امام کو میں خود گیا ہوں امام کوٹ. اکثر سینٹرل پنجاب میں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو وہ امام کوٹ لکھتے ہیں. امام گھر ہے، امام کوٹ میں آ جائیے، اعلان کرتے ہیں امام کوٹ میں سب آ جائیے، مجلس شروع ہونے والی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہاں انہوں نے شروع کیا نام، جس جگہ پہ ذکر حسین شہادت نامے پڑھتے تھے، امام باڑا. لفظ امام کو تو وہ نہیں بدل سکتے نا، لفظ امام تو امام رہا، باڑا ان کی اپنی زبان کا آ گیا. اب وہ کبھی کبھی کچھ نام ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں. اب جیسے ایران میں کیا کہتے ہیں امام بارگاہ کو؟ حسینیہ. کیا کہتے ہیں؟ عراق میں کہتے ہیں ماتم. ماتم جو آپ ماتم کرتے ہیں وہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں ماتم. ماتم العدوان، ماتم العلی، ماتم کہتے ہیں. ہر زبان کے الگ الگ اپنے تقاضے ہیں. اسی طرح بہت ساری عرب جگہوں پہ الگ نام ہے امام بارگاہ. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ حسینیہ. اب یہ جب حسینیہ ایرانیان ہے نا، وہ جب 250 سال پہلے ایرانی آئے تو انہیں امام بارگاہ بنایا، حسینیہ ایرانیان لکھا ہوا ہے، آج تک لکھا ہوا ہے نا. حسینیہ یعنی امام بارگاہ. یہ آپ کا ماشاءاللہ حسینیہ سجادیہ، حسینیہ یعنی امام بارگاہ. اسی طرح لکھنؤ میں حسینیہ غفران مآب علیہ الرحمہ، جہاں سے شام غریبہ 1926 سے شروع ہوئی، پہلی اب ماشاءاللہ ساری دنیا میں پھیل گئی. وہ الگ کسی موقع پہ بتا دیں گے اس کی تاریخ. کیسے للن صاحب نے پہلے سال پڑھی، پھر کبن صاحب قبلہ پڑھتے رہے، پھر قلب عابد صاحب، پھر ایک بار قلب صادق صاحب نے بیچ میں پڑھی تھی بیماری کی وجہ سے ان کی. تو وہ یہ سارا سلسلہ وہ عقیل جعفری صاحب ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے لکھ بھی چکے، بیان بھی کر چکے، آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت چل رہا ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آئی بات. اب وہ امام باڑا جب ادھر آیا تو شروع میں تو امام باڑا ہی رہا. آپ بھی لوگوں کو امام باڑا کہتے، کوئی حرج نہیں کہتے. اب میں نے آپ کو معنی بتا دیا، آپ پریشان مت ہوئیے گا امام باڑا کہتے ہوئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اردو ادب کی چھاپ لگی، اودھ میں آ گیا، دکن میں چلا گیا، دہلی میں آ گیا، شیعہ بستیوں میں ساتھ، اب اس کو ادبی لفظ دے دیا کہ کیا؟ امام بارگاہ. امام بارگاہ شاہ کربلا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہو گیا امام بارگاہ. تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ نہیں، امام باڑے کو لے کے پیچھے بڑا باڑا ہے، باڑا جمع. تجھے بتاؤں تیرے بڑوں کے نام کے معنی بھاگتا نظر آئے گا، پھر تیری کتابوں میں لکھے معنی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اب آئیے، اب اصل آپ کو بتائیں. مرثیہ نگاری جو پوری دنیا میں، یاد رکھیے اردو مرثیہ اور کسی زبان میں نہیں ہے، نہ عربی میں اس کی مثال ہے، نہ ہی فارسی میں مثال ہے. مرثیہ خالص ہماری زمین کی ماشاءاللہ دین ہے دنیا کو، جو دنیا کو دیا ہے مرثیہ. ہاں نقن صاحب قبلہ نے میر انیس کے مرثیے کے ترجمہ عربی میں ضرور کیا جو میرے پاس موجود ہے. قیامت کا ترجمہ کیا ہے، اسی بحر میں کیا ہے، اسی وزن میں کیا ہے. وہ ایک عجوبہ ہے وہ مرثیہ، جو عربی میں ترجمہ کرنا اردو سے وہ نقن صاحب جیسے ہی فرد کر سکتا تھا بھائی، اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں.
مفہوم کا ترجمہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے بھی کوشش کی ہے، کوئی 2-4 شعر امام شافعی وغیرہ کے عربی کے اردو میں مفہوم کر دیا، منظوم ترجمہ کر دیا اس کا، وہ عربی سے اردو سے عربی میں مرثیہ لکھنا یہ سید العلماء کا ہی کام تھا، اور کسی کا کام نہیں ہے، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ مرثیہ نگاری. اب ایک حوالہ دے دیتے وہاں سے. ساحر لکھنوی صاحب ابھی انتقال ہو گیا چند سال پہلے، ان کا حال ہی میں. ظاہر ہے کہ مرثیے پر ان سے بڑا بہت ہیں لوگ دعوے دار، نیاز فتح پوری وغیرہ بہت سارے، لیکن بھائی میری نظر میں ساحر لکھنوی جو ہے وہ قیامت ہے. یعنی انہی نے جو ٹھوس دلائل دیے ہیں نا، صرف وہ اس لیے دوسروں کے لیے ناقابل قبول ہیں کیونکہ یہ شیعہ ہے، سید قائم علی مہدی، ورنہ نامعلوم کتنے PhD ان کے آگے پانی بھرتے، جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں مجھے تو. ساحر لکھنوی تو ان کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، بہت پہلے لکھی تھی، میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے لکھے ہوئے بھی ان کو. مرثیہ قطب شاہ سے ساحر لکھنوی تک، اس میں پڑھ لیجیے آپ. چھوٹی سی کتاب نے سب جمع کیا. پھر اس کے بعد خاندان اجتہاد کے مرثیہ کو شعرا. جہاں بھی مرثیے کی بات آئے گی پہلے دکن دکن دکن. ولی دکنی کے بغیر مرثیے کی تاریخ مکمل کیا شروع ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ دکن ہے جس نے مرثیے کو عروج عطا کیا. حتیٰ کہ شاہان دکن بھی مرثیے نگار تھے، مرثیے لکھتے تھے. جیسے سندھ کے ہمارے جو ٹال پر حکمران تھے، آخری 2-3 جو حکمران تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام ہے میر حسن علی خان ٹال پر، جن کے محل میں جا چکا ہوں، لطیف آباد 4 نمبر میں، اور وہاں ان کے پرانے نوادرات بھی سب موجود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ پھیلے ہوئے تالپوروں کی اولاد اتنی ہو گئی ماشاءاللہ ہر جگہ ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ شیعہ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سارے بھرے ہوئے. لیکن ٹال پر اصل میں کیا تھے؟ شیعہ تھے. تو میر حسن علی خان ٹال پر کا تو دیوان پورا میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے مرثیے لکھے. ان کو قید کر کے لے جایا گیا تھا، یہاں سے انگریزوں نے گرفتار کر لیا. تو لے گئے تھے، وہ کلکتہ لے گئے تھے، وہاں جا کے ان کو قید میں رکھا تھا. وہیں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بہت بڑا مرثیہ نگار تھا اور بہت ہی مولائی تھا میر حسن علی خان ٹال پر. تالپور کہہ لیجیے آپ، تالپور کا جو آخری حکمران تھا سندھ کا، جسے انگریزوں نے گرفتار کیا تھا غداروں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ غداروں. ویسے میں پہچانتا ہوں آج بھی کچھ غداروں کی اولادیں غداریاں کر رہی ہیں. آپ نہ پہچانے، میں پہچانتا ہوں ان بدبختوں کو. انہی کے باپ داداؤں کو انگریزوں نے بڑی جاگیریں دیں، بڑے خطابات سے نوازا. ایسے تو نہیں. مجاہدوں کو کیوں نہیں نوازا؟ یہی کا مجاہد تھا بلاول شیدی، جرنل وہ کوئی اور بلاول نہ سمجھ لینا، اللہ کے بندوں. میں 200-250 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ جرنل تھا. اس کو کیوں نہیں خطابات دیے انگریزوں نے؟ ان جیسے پتہ نہیں کتنے میں نام لے، ان کو کیوں نہیں دیے؟ بس سمجھ گئے نا کہ کن لوگوں نے انہیں مروایا. یعنی اس حکومت کے خاتمے کا سبب جو غدار تھے نا، انہی کو القابات دیے گئے، انہی کو جاگیریں دی گئیں، اور انہی کے بچے آج ہمارے سانپوں کے بچے ہمیں ڈس رہے ہیں. انہی سانپوں کے بچے ہمیں ڈس رہے ہیں. پرواہ نہیں کرو، میں سب بول دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ بڑے اس سے اور بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا نا وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مرثیہ نگاری یہاں بھی تھی، اور ماشاءاللہ یہ سارے وہاں دکن سے چلتی آگے کہاں عروج بخشا؟ تو عزاداری نے جو جس کو کہتے ہیں کہ نشو نما پائی، پروان چڑھی، وہ ہے دکن کی سرزمین. اور وہ آخر وقت تک جو ان کا آخری والی تھا میر عثمان علی خان والی دکن، یاد رکھیے وہ اتنا بڑا محب اہل بیت تھا کہ آخر وقت تک، آج تک اس کے قائم کیے ہوئے عشر اوقاف سے چل رہے. یہ وقف کر کے جاتے تھے. اگر وہ شیعہ تھے بھی تو انہوں نے شیعت کا اظہار نہیں کیا، تو میں ان کو کس صف میں ڈالوں گا؟ محبین. کس صف میں ڈالوں گا؟ آپ کے لیے میں راستہ بنا رہا ہوں کہ بھائی کیونکہ محبوں کا ذکر ہے، ہر جگہ ہے ذکر محب محب محب. وہ میرا لگا ہوا ہے مولوی نما. نہیں خبردار، کسی کا فاتحہ نہیں ہوتا، صرف شیعہ کا ہوتا ہے، اور کسی کا نہیں. تو ہوش میں ہے، پڑھا ہے تاریخ، کچھ صفحات پڑھ لے تاریخ کے، تجھے پتا چلے کہ محبوں نے کتنی خدمت کی. یعنی اپنے آپ کو چھپا کے تشیع کو پروان چڑھایا. تشیع دلوں میں محبت کوٹ کے بھر دی.
محرم کا چاند ہوتا تھا دکن میں ایک دم کالا پڑ جاتا تھا پورا. شیعہ حاکم نہیں ہے لیکن خود بھی سیاہ لباس پہن رہا ہے. اب جب حاکم نے سیاہ لباس پہنا تو پوری عوام نے سیاہ لباس پہنا. جب حاکم حسینیہ میں جا کے بیٹھا تو پوری عوام جا کے بیٹھ رہی ہے, شیعہ ہو سنی ہو ہندو سکھ تو خیر اس وقت وجود میں نہیں آئے تھے لیکن جتنے بھی ہیں سب جا کے بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ شہادت نامہ کیا کہا جاتا تھا؟ آج تک شہادت نامہ کہا جاتا, شہادت نامہ پڑھا جاتا تھا. تو اس لیے ان کا عقیدہ کیا تھا سن لیجیے. اب آپ عقیدہ بھی بتا دیں. وہ کسی کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے خلفائے راشدین اور اہل بیت ان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے, جاؤ جو بھی ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر جملے جو ہیں تاریخ کو کہہ نہیں سکتا, وہ خالی پڑھ لینا کہ سب کی گت بناتے تھے. وہ کہتے سب منافق, سب دشمن. خلفائے راشدین تک مانتے تھے, وہی عقیدہ تھا بھائی, کہانی کو عقیدہ. اب اس پہ تو آپ نہیں لڑ سکتے, میں لڑ سکتا ہوں, نہیں لڑ سکتے نا. خلفائے راشدین اور اہل بیت سے اوپر ہم کسی کو نہیں مانتے. کہتے اہل بیت ہے, اولاد جگر ہے, دیگر ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی کہ وہ اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے ہیں بھائی. وہ اہل بیت کے جگر, وہ رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں, ان کا مقابلہ کوئی بھی. تو یہ حیدرآباد دکن کا میں نے آپ کو تو آج تک ماشاءاللہ آپ حیدرآباد کی عزاداری دیکھ لیجئے بھائی. کچھ جو بعض چیزیں شاملات جن کو میں کہتا ہوں, وہ پنجاب میں زمینیں بکتی ہیں نا تو شاملات بھی ہوتے ہیں کہ دریا کے ساتھ کے شاملات, یعنی جس نے زمین خریدی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے شامل جاؤ. تو آج کل جو شاملات ہیں وہ تو سب جگہ ہو رہے ہیں, پورے بڑے صغیر میں ہو رہے ہیں, کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عزاداری کو نشو نما جو ہوئی اور پروان چڑھی, اس میں بہت بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ دکن کی سرزمین کا. یہ جو حیدرآباد دکن کہلاتا ہے, اس سرزمین کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے عزاداری کو آگے بڑھا. پھر ظاہر ہے اور پنپتی رہی, جہاں جہاں بھی ماشاءاللہ شیعہ پہنچتے رہے وہ حسینیہ قائم کرتے رہے. کیا قائم کرتے رہے؟ حسینیہ. کیونکہ جتنے بھی لشکر جاتے تھے, جو بھی لشکر افغانستان سے حملہ کرتا ہوا آتا تھا تو اس میں ایرانی سپاہی ہوتے تھے نا. جب ایرانی سپاہی ہوتے تھے ان کو عبادت کی جگہ چاہیے. کل بتائیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی اور یاد رہا قاضی نور اللہ شوستری کے بارے میں کہ کس طرح ان کو بیچارے کو بے دردی سے مارا گیا. ایران سے آئے تھے نا اتنے بڑے بڑے علماء, اور کس طرح ان کا لاشا پڑا رہا کوڑے کے ڈھیر پر, اور کس طرح پھر وہ ایک ایرانی جنرل آیا اور اس نے ان کو دفنایا. اور آج ماشاءاللہ مارنے والوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے, ملونوں کا. اور جناب شہید ثالث کا روزہ مینار نور سب کے لیے یاد رکھیے گا, یہ سب کے لیے. یہاں پہ ظاہر شیعہ نہیں ہے, یہاں کا ظاہر شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, ہندو بھی ہے, سب جاتے ہیں شہید ثالث کے مزار پر, یاد رکھیے گا. اور شکر ہے کہ اب تک ہمارے ہاتھ میں ہے, ورنہ پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہماری ساری زیارتیں ہماری عدم توجہی کی وجہ سے فارغ ہو گئی. یہ شاہجہانی مسجد ہے نا ٹھٹا کی, اللہ کے بندو ہماری ہے. یہاں اذان ہوتی تھی اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ, عدم توجہی, دین سے دوری سب نکل گیا ہاتھ سے. جتنے بھی بڑے بڑے روزے ہیں نا پاکستان میں, مزارات, نام نہیں لے رہا, سب ہمارے ہیں, سب نکل گئے ہاتھ سے, سب عدم توجہی کی وجہ سے. اور اگر مجھ جیسا بیچارہ کوئی ڈھونڈ کے نکال لاتا ہے کسی کو تو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں بظاہر پڑھے لکھے لوگ, نہیں بھائی یہ غلط ہے, تاریخ تو غلط ہے. جب دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا نا پھر روتے پھریں گے تیرے بچے بھی اور میرے بچے بھی, کی زیارت تو ہماری تھی دوسرے کیوں لے گئے, یہ ایسے لے گئے پتہ چلا تو خود ہی دے دیا دوسروں کے ہاتھ میں. بہت بڑی زیارت ہے. اب میں کیا عرض کروں, بہت ساری چیزیں میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے یہاں بیٹھے ہیں بڑا بقرات اعظم, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے میں کتنا بڑا قابل ہوں. پوری کتاب ہے تیری, نہیں یہ بالکل ثابت نہیں, نہیں یہ روزہ نہیں ہے ان کا, روزہ نہیں ہے. اب تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا روزہ کس کا تھا؟ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے گئی زیارت. عبداللہ شاہ غازی کا روزہ کس کا تھا؟ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے گئی. بری امام کون ہے؟ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے کہ بی بی پاک دامنہ کون ہے؟ بقرات بن کے بیٹھے ہوئے گھروں پہ, کتابوں کا ڈھیر. ان کی مثال ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو روب ڈالنے کے لیے. او اتنی ساری کتابیں ہیں میرے پاس, اتنی ساری کتابیں. کسی نے کہا میں 2 لاکھ کتابوں سے گزرا ہوں. میں نے کہا 2 لاکھ کتابیں اس نے پڑھی کیسے؟ اس کے ابا نے کہا نہیں یہ بڑا فنکار ہے, وہ بڑا لائبریری میں گیا تھا, اس نے ایک چکر لگایا تھا, وہاں 2 لاکھ کتابیں ہیں. تو ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے 2 لاکھ کتابوں سے گزرا ہوں. اب سمجھ میں آ گیا کیسے گزرا.
لیاقت لائبریری میں چلے جاؤ، 2 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں، ایک پھیرا لگا کے آ جاؤ، پھر ہر ایک سے کہا کرو 2.5 لاکھ کتابوں سے گزرو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو گزرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا پتا پانی کرنا پڑتا ہے انسان کو، یہ چیزیں نکالنے کے لیے، لا کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو، آج یہیں تک رکھنا تھا۔ ہاں ہم استعمال کرتے ہیں زیارتوں کو، معذرت چلے یہ بھی سن لیجئے، ایک اور صحیح، جائیں اتنی مخالفتیں، ایک گناہ اور صحیح۔ علم زیارت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اپنی اصلی زیارتیں وہ چھوڑ دیں، جو روزے وہ چھن گئے، اب علم کس لیے استعمال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ معذرت کے ساتھ، سمجھ گیا نا میری بات؟ کیا جواب دو گے حضرت عباس کو مرنے کے بعد؟ کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے علم سے یہ کام لیتے تھے تم؟ یہ اس لیے تھا حسین نے کربلا کی زمین کو بھی خریدا۔ سمجھ میں آیا کیوں خریدا؟ اس لیے خریدا کہ قیامت تک کوئی نہ کہہ سکے کہ دوسروں کی زمین پہ جنگ کی، برباد کر دیا ان کی زمین کو، بنی اسد کے لوگوں کی زمین کا بیڑا غرق کر دیا دوسروں کے ہاتھ میں۔ بنی اسد بھی کہتے تھے ہماری زمین تھی، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ حسین نے زمین کو خریدا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے دوسروں کی زمین پر یہ سب کیا تھا۔ میری زمین ہے، میری زمین ہے، اطمینان سے آؤ زائرین۔ 16 مربع کلومیٹر کا علاقہ حسین نے خریدا تھا۔ جو خریدا ہے اس علاقے کا حدود اربع بتا رہا ہوں آپ کو، 16 مربع کلومیٹر کا علاقہ۔ بنی اسد کی بیابان زمین تھی، اس پہ زراعت بھی نہیں تھی تاکہ کھیتی بھی برباد نہ ہو۔ اسی لیے بنی اسد کے لوگ کہتے تھے تو بے آباد زمین ہے، لے لیجیے آپ۔ ایسے کہ نہیں، ایسے نہیں، خریدو تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ حسین اپنے گھر میں تھا جب اس پر حملہ ہوا ہے، حسین اپنی زمین پر تھا جب اس پر حملہ ہوا۔ حسین کے گھر اس کی زمین پر جلائے گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ حسین یہ سکھا کے گیا اپنے غلاموں اور کنیزوں کے، خبردار قبضے کا کام نہ لے لینا، اس سے ایسا نہ کر دینا، ظلم نہ کر بیٹھنا۔ بس اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا عزادارو۔ بس آج کی مجلس میں حقیقی غلاموں کنیزوں کا ذکر کرنا ہے مجھے، حسین کے۔ اسی میں ایک کنیز کون ہے؟ جناب شیریں، جس کے لیے میں بھی پورا سال انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ آئے دنوں، کب میں جناب شیریں کے مصائب پڑھوں آپ کے سامنے۔ کنیز ہے نا حسین کی، حسین کی نہیں ہے، جناب شہر بانو کی کنیز ہے۔ نام ہی عجم ہے، ایرانی نام ہے، فارسی نام ہے، عربی نام تھوڑی جناب شیریں کا۔ جناب شہر بانو کے بعد آزاد کر دیا، جاؤ شیریں تم آزاد ہو۔ کا مولا میں آزاد ہونا نہیں چاہتی، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کے بچوں کی خدمت کروں کہ نہیں؟ تم شہر بانو کی کنیز تھی، ہماری نہیں، لہذا آزاد ہو اور بے فکر رہو، ہم ایسے تمہیں نہیں چھوڑ رہے، ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ پوری زندگی چین سے گزارو، تمہیں قطع زمین بھی دیں گے، تمہیں زیادہ راہ بھی دیں گے، لیکن تم آزادوں کی زندگی گزارو، جاؤ۔ حکم امام کے آگے اب کوئی کچھ کر نہیں سکتی شیریں، لہذا شیریں نے ایک شرط رکھ دی کہ اچھا مولا میں چلی تو جاؤں گی لیکن ایک وعدہ کیجئے میرے ساتھ۔ حسین نے کہا شیریں بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ مجھے وعدہ کیجئے کہ ایک بار میرے مہمان بنیں گے۔ چند لمحے حسین نے سوچا اور پھر فرمایا ٹھیک ہے شیریں، تجھ سے وعدہ رہا، تیرا مہمان بنوں گا، جا۔ نہیں مولا، بات مکمل نہیں ہوئی، اب کیا چاہتی ہے؟ مولا سب شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ میری عزت ہو جائے گی، میری توقیر ہو جائے گی مجھ کنیز کی، ایک بار مہمان بن جائیں سب کے ساتھ۔ پھر حسین نے چند لمحے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا پورے اہل بیت کے، تمام اہل بیت کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے تو پہچانے بھی نہیں۔ مولا میں آپ کی نمک خار بلا ہو سکتا ہے، آپ میرے مہمان بنے میں آپ سے نہ پہچانوں۔ ٹھیک ہے شیریں، اعلان ہو گیا بنی ہاشم کی خواتین کے لیے، جا رہی ہے شیریں،
جس کو جو خلت عطا کرنی ہے، جو دینا ہو تحفے تحائف زادے راہ آ جا۔ اب بیویاں آ رہی ہیں، مختلف سامان لے کر آ رہی ہیں، تحفے تحائف لے کر آ رہی ہیں شیریں کے لیے، لیکن جو بیوی جو کچھ بھی لاتی ہے ایک چادر ضرور لاتی تھی، دستور تھا اس زمانے کا خواتین کو تحفے دینے کا۔ ہمارے یہاں بھی آج کل ہمارے بعض علاقوں میں میں جانتا ہوں، میں کہیں چلا جاؤں اپنے عیال کے ساتھ تو وہاں کی بیویاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی محبت سے میری اہلیہ یا میرے بچیوں کے سروں پہ چادریں ڈالتی ہیں ان کی عورت۔ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے کہ اگر بیویاں ہماری مہمان بن جائیں تو ہماری خواتین ان کے سروں پہ چادریں ڈالتی ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں روتا بھی تھا کہ کاش یہ ثقافت کوفے والوں کو بھی آتی، کاش یہ ثقافت شام والوں کو بھی آتی کہ رسول زادیوں کے سروں پہ مہمان سمجھ کے ہی چادریں ڈال دو۔ تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب چادروں کا ڈھیر لگا تو حیران ہو کر کہتی ہے شیریں مولا یہ میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ لے جا شیریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے، لے جا۔ چلی گئی شیریں۔ کوفے سے کچھ فاصلے پہ ایک ٹیلے پر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی تھی، اس لیے مقاتل کی روایت میں قلعہ شیریں کہا گیا، اس لیے اس کو قلعہ شیریں کہا گیا کیونکہ بلندی پر تھا اس کا گھر، اور پوری بستی میں اس کی بڑی عزت تھی، سب جانتے تھے کہ اہل بیت کی کنیزی سے آزاد ہو کر آئی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی وجہ سے ایک بار آل رسول ہماری بستی میں مہمان بنیں گے کیا عزت ہو جائے۔ انتظار شروع شیریں کا، مہینے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، میرے مہمان نہیں آتے میرے، لیکن یقین تو ہے نا کہ مولا نے وعدہ کیا ہے۔ آخر ایک زمانہ آیا جب شیریں نے آنے جانے والے قافلوں سے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب اطمینان ہوا کہ سفر شروع ہو گیا، میرا مولا کوفے ضرور آئے گا۔ پھر کچھ مہینوں بعد خبر ملی کہ حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور اب کوفے کی طرف رواں دواں ہے۔ بس یہ سننا تھا، شیریں پوری بستی میں دوڑ گئی، ایک ایک گھر میں جاتی تھی، سن لیا تم نے مولا آ رہا ہے میرا، روانہ ہو گیا کوفے کے لیے، تیاریاں کرو، ہم سب مل کے بستی سے باہر استقبال کریں گے آل رسول کا۔ حسین اکیلا نہیں، حسین کے ساتھ میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم بھی آ رہے، میرے شہزادے عباس علی اکبر بھی آ رہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کیسے تیاری ہوتی ہے، جتنا بڑا مہمان ہو اس کے استقبال کے لیے۔ تو میں تو چشم تصور سے یہی منظر دیکھتا ہوں کہ شیریں کا تو عجیب عالم ہوگا، گھر کے اپنے نئے رنگ و روغن کرانا، پردے بدلوانا، بستر تبدیل کرانا، کھڑکیاں دروازے صفائی لگا ہوگا، اور شاید طے بھی کر چکی ہو یہ حجرہ میرے مولا حسین کو دوں گی، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کا ہوگا، یہ حجرہ میرے شہزادے علی اکبر کا ہو۔ لیکن دن گزرتے گئے، شیریں کے مہمانوں کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی، کیوں؟ وہ ایک بات جانتی تھی کہ امام نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہوگا، لہذا کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ جانتے نا قافلے تو آتے جاتے تھے نا، خبریں تو آتی ہیں، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ مولا نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ عالم ہو گیا کہ صبح ہوتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، قافلوں کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی، اور پھر شام کو بیچاری رنجیدہ خاطر اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی آئی ہے پجمردہ حالت میں، مولا کب میرے مہمان آئیں گے، کب میرا مولا میرا مہمان بنے گا۔ گھر میں آ گئی، رات کی تاریکی چھا گئی، حجرے میں چلی، کچھ ہی دیر بعد غلام یا کنیز آ گئی دروازے پہ کہ مالکن وہ دروازے پہ حاکم کے سپاہی آئے ہیں، شام جا رہے ہیں کوفے سے، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں، کسی معرکے سے آ رہے ہیں، مقتولین کے کچھ باغیوں کے سر ہے، یہ قیدیوں کی تعداد ہے، قیدیوں میں زیادہ تر خواتین ہیں یا بچے ہیں؟ قیدیوں کا سنا تو شیریں خود آ گئی، دروازہ کھلا، رات کی تاریکی ہے، تاریکی میں جو نظر آیا اسے، حاکم کے سپاہی ہیں، نیزیں، نیزوں پہ سر ہیں، سر لہو میں ڈوبے ہوئے، اور پھر رات کی تاریکی بھی، پھر شیریں کے ذہن میں بھی کچھ نہیں، اس نے سروں کو دیکھا، دوسرا منظر دیکھا، ایک جوان بیمار زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق گلے میں، ترس آ گیا، کتنی بے دردی سے اس قیدی کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن تیسرے منظر نے تڑپا دیا شیریں کو،
नाके, नाकों पर बीबियां, हाथ पसे पुष्ट बंधे, सरों पे चादरें नहीं है, लेकिन अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया। अपनी कनीजों से कहती है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खानदान की बीबियां देख, इन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया, खुलवा दिए दरवाजे, आ जाओ रात गुजार। सिपाहियों के लिए एक तरफ के हुजरे खुल गए, जाओ वहां ठहरे, सिपाही वहां ठहरे। शीरी ने देखा कि ये कैदी बीवियां और वो बीमार जवान दीवार से लग के बैठ गए, सहन समझ गई इन पे बहुत जुल्म हो रहा। सिपाहियों के पास आई, देखो कहीं नहीं जाते, मेरा घर है, इजाजत दो रात भर के लिए इन्हें भी हुजरा दे दूं, रात वहां गुजार ले। कहा ठीक है तेरा घर है, हमें कोई इतराज नहीं। दौड़ी दौड़ी आई, कनीजों से कहा इनकी रस्सियां खोलो, इन कैदियों की रस्सियां खोलो, और उनसे गुफ्तगू करती जाती है, मैंने इजाजत ले ली, मैंने तुम्हारे लिए हुजरे खुलवा दिए, आराम से रहो, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, जब तक मेरे घर में कोई अजियत नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने अपने मौला से सुना है कि कैदियों को अजियत न देना, कैदियों को अजियत न देना। लाई उन हुजरों में जो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के लिए तैयार किया, हुक्म दिया ग़िज़ा, बेहतरीन ग़िज़ा इन कैदियों के लिए तैयार करो और सिपाहियों के लिए भी तैयार करो, ग़िज़ा का हुक्म दिया। इतना जो मेहरबान पाया तो एक बीबी ने शीरी से कहा, शीरी एक बात मानेगी? शीरी ने कहा बोलो, जो कहना चाहती हो कहो, मेरे बस में जो होगा मैं मानूंगी, बताओ क्या चाहती? कहा शीरी, जब से हमारे वारिस मारे गए हैं ना, हमें रोने की इजाजत नहीं, बस रात भर के लिए ये सर हमें दिलवा दे, तब मैं बात करती हूं। आई सिपाहियों के पास, देखो मेरा घर है, कहीं नहीं जा सकते, ये नेज़े जिन पे इनके मकतूलीन के सर है, रात भर के लिए दे दो, उन्हें दे दो, कहा ले जाओ, हम भी सुकून से सोएं, जल्दी से कनीजों गुलामों से उठाओ, लेके चलो। सर लेके आ गई, लेकिन कोई बीबी रोती नहीं है, न मातम करती है। हैरान हो गई, अपने मकतूलीन के सर पाने के बाद भी कोई नहीं रोता। इसी हैरत के आलम में जब बुढ़ी, तो फिर उसी बीबी ने आवाज दी, शीरी एक बात और मानेगी? कहा बीबी मैंने कहा ना, जो मेरे बस में है मानूंगी, बताओ आप क्या चाहती? कहा सुन, जब से ये कत्ल किए गए हमें रोने की इजाजत नहीं, हमें रोने की इजाजत नहीं। शीरी इतनी इजाजत दे दे कि हम आहिस्ता आहिस्ता रो लें, आहिस्ता आहिस्ता मातम कर लें, तेरा घर है। तड़प उठी शीरी, कहती है जी भर के रो, जी भर के मातम करो, कोई पाबंदी, लेकिन सुनो, जब तुम अपने मकतूलीन का मातम करना तो मेरी एक हाजत है, दुआ करना पूरी हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कैदियों की दुआ दूसरों के हक में कबूल होती। बीवियों ने इकरार किया। अब जब ये चलने लगी तो पहली आवाज जो उसके कानों में आई, हाय मेरा मां जाया हुसैन। वापस मुड़ी शीरी तेजी से उस बीबी के पास आकर कहती, ओ बीबी सब रोए, तुझे रोने की इजाजत नहीं दूंगी, और ये नाम लेके तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोने दूंगी। सुन, अगर तेरे मकतूल का कोई भाई था ना, उसका नाम लेके रो ले, ये नाम नहीं ले। उस बीबी ने कहा शीरी कबूल है। जैसे शीरी मुड़ी आवाज आई, मेरे अब्बास का भाई। फिर वापस मुड़ी शीरी, ओ बीबी ये नाम भी ना ले, कोई और नाम लेके रो ले, अगर कोई बेटा था तेरे मकतूल का उसका नाम ले ले, ये नाम ना ले। अब जो शीरी के कानों में आवाज आई हुई थी, हाय मेरे अली अकबर का बाबा। अब शीरी से न रहा गया, वापस मुड़ उस बीबी के सामने दो जानू बैठ गई, हाथ जोड़ ली। बीबी, ओ बीबी, जब से तू मेरे घर में आई है मेरे दिल को करार नहीं आता, तरह तरह के वसवसों ने मुझे घेर लिया। बीबी अरे कुछ तो बता, तू कौन है, कहां से आई है, तेरे साथ क्या सानेहा बीत गया? अरे ये तू जितने नाम लेती है मेरे मौला के घर वालों के नाम है।
دو تین بار تکرار کی شیری نے، اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. آخر شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے ذرا سے بال ہٹا کر کہا بھائی کی قسم نہ دے مجھے. شیری بھول گئی نا، بھول گئی شیری. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا. ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے. شیری پچھاڑے کھانے سرو سینہ بی یہ میں کس عالم میں دیکھ کر. ارے یہ کیا ہوا؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا شیر علی اکبر کہاں ہے؟ زینب نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار لٹا کر آئی ہے زینب کربلا میں، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب. صرف ایک مرد بچا ہے، وہ دیکھ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا زین العابدین، وہی تیرے وقت کا امام ہے. شیری اپنے مولا سے ملے گی. وہ دیکھ وہ جو نیزے پہ سب سے بلند سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. شیری سرو سینہ پیٹتی چلی نیزے کی جانب، فریاد کرتی جاتی ہے اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخش. ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر جا